الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 46 اور آیت نمبر ہے 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یتخذ من دون اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادا شریک، یحبونہم، وہ ان شریکوں سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، اللہ کی طرح محبت کرنا، جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے ویسے وہ ان شرکاء سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن والذین، وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں۔ ولو یری الذین، کاش وہ لوگ دیکھ لیں، کون لوگ؟ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب دیا جائے گا، کاش اس عذاب کو وہ دیکھ لیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک قوت للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعا، تمام کی تمام۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب، سخت عذاب والا ہے۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، اس سے پچھلی آیت کے اندر ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بہت سارے دلائل تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین کو بنایا، جس نے رات اور دن کو بنایا، جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے بنجر زمینیں آباد ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو چلایا، اللہ وہ ہے جو بادلوں پر قادر ہے۔ یہ پچھلی آیت کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں۔ تو اتنے سارے توحید کے، وحدانیت کے دلائل کے باوجود کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اور پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ صرف ایک زمین نہیں، یہ جو ہماری زمین ہے نا چھوٹی سی، یہ کائنات کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ، سمندر ہو اور پانی کا ایک قطرہ۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اس کے مقابلے میں زمین پانی کا قطرہ ہے۔ جب ساری کائنات اللہ اکیلا چلا رہا ہے، ایک زمین، ایک قطرہ نما زمین جو کائنات کے مقابلے میں قطرہ نما ہے، اس کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کو شریکوں کی ضرورت پڑ گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے اپنے اختیارات لوگوں کو دے دیے ہیں، بزرگوں کو دے دیے ہیں، ساری کائنات اللہ اکیلا چلائے، اور جب زمین کی باری آئے اللہ اختیارات بزرگوں کو دے دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو رب ساری کائنات کو چلانے والا ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین کائنات کے مقابلے میں ایسے جیسے نقطہ، اور نقطہ بھی وہ جو نظر نہیں آنے والا ہے، زوم کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی زمین ہے، چھوٹی سی زمین کے لیے اللہ کو بزرگوں کی ضرورت پڑ جائے اور ساری کائنات اللہ اکیلا چلائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا سارا نظام میں اکیلا چلانے والا ہوں، میرے ساتھ پیچھے جتنے بھی دلائل ہم نے پڑھے، کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اس لیے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اولاد دینا ہے، رزق دینا ہے، دعائیں سننا ہے، التجائیں سننا ہے، بیماروں کو شفا دینا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، انبیاء کا عقیدہ تو یہ تھا کہ بیمار ہم ہوتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے۔ تو یہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے،
نہ اللہ تھکتا ہے، نہ اللہ اپنے یہ اختیارات کسی اور کو دیتا ہے۔ اندادہ، اندادہ کہتے ہیں شریک کو۔ اصل میں اس دور میں کیا ہوتا تھا، یہ جو اندادہ لفظ بولا جاتا ہے یہ بزرگ ہوتے تھے، بزرگ بھی نیک ہیں، نیک بزرگ ہونے، اور جب وہ فوت ہو جاتے تھے ان کی مورتیاں بنا کے، مجسمے بنا کے، تو ان کو پوجتے تھے۔ سورہ نوح کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ نوح علیہ السلام کے ہاں 5 بزرگ تھے، جب وہ فوت ہو گئے لوگوں نے ان کی پہلے تصویریں بنائیں، پھر مجسمے بنائے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا عرب کے اندر بھی۔ نبی علیہ السلام نے جب فتح مکہ کی تھی تو بتوں کو توڑا تھا، یہ 5 بت وہاں پہ موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت موجود تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت موجود تھا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے آپ نے خود بھی توڑے اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، وہ سارے کے سارے بت جو ہے وہ بہرحال توڑ دیے گئے۔ تو اصل چیز جو ہے نا بت پرستی نہیں ہے، اصل چیز تھی بزرگ پرستی، اس دور میں بھی اور آج میں بھی۔ اس دور میں ان بزرگوں کے وہ مجسمے بناتے تھے، آج مجسمے نہیں بنتے۔ ہم مسلمان غیر مسلم تو بناتے ہیں، ہم مسلمان وہ مجسمے نہیں بناتے، ہم تصویریں رکھ لیتے ہیں، یا پھر ان کو قبر میں وہ چلے جاتے ہیں ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ فرمایا میری امت کے لوگوں تم نے میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ ہمارے پیغمبر کی قبر تو بچ گئی، لیکن بزرگوں کی قبریں، پیغمبر علیہ السلام کی قبر کو اللہ نے بچا لیا، سجدہ گاہ نہیں بنی، لیکن بزرگوں کی قبریں بن گئی۔ اچھے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور جا کر سریعان سجدے کرتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ موویاں میں دیکھا جا سکتا ہے، لوگ سجدہ کر رہے ہیں، سریعان سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر تعجب کی بات یہ ہے آج لوگ وہ محمد بن عبد الوہاب جس نے آل سعود کے ساتھ مل کر جنت البقیع کے ساری قبروں کو مسمار کر دیا تھا، جو پکی بنی ہوئی تھی، جو وہاں پہ مزار بنے ہوئے تھے، ان سب کو ختم کر دیا۔ آج لوگ ان کو لعن طعن کرتے ہیں، نجدی کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ یہی کام جو محمد بن عبد الوہاب نے آل سعود کی قیادت میں کیا تھا، یہی کام نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کروایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی، جب فتح مکہ ہوئی، اے علی کوئی پکی قبر نہیں چھوڑنی، سب کو مسمار کر دو، سب کو ختم کر دو۔ جو محمد بن عبد الوہاب کو برا بھلا کہتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے؟ اور پھر کس قدر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لیا، اور آج انہی کا نام لے کر قبر پرستی ہوتی ہے۔ یا علی مدد کا لوگ نعرہ لگاتے ہیں اور قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ بھی جس شخصیت کا نام لے کر نعرہ لگا رہے ہو انہوں نے تو پکی قبریں ساری گرائی ہیں، مسمار کر دی تھی ساری، اور آج ان کا نام لے کر تم پکی قبریں بھی بناتے ہو اور وہاں پہ سجدہ بھی کرتے ہو۔ تو بہرحال من یتخذ من دون اللہ اندادا، یہ ہے انداد، کسی کا مجسمہ بنا لینا یا کسی کو قبر میں ڈال کے اس کو پوجنا، یہ ہوتا ہے ند، اور اس کو مشکل کشا سمجھنا یا حاجت روا سمجھنا یا اولاد دینے والا، کوئی بھی اللہ کی صفات اس کو دے دینا، یہ ہوتا ہے اندادا۔ تو یحبونہم کحب اللہ، ہیں وہ ان شرکاء سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ان بزرگوں سے کرتے ہیں، ان شرکاء سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے اصل بات، جو محبت کی شدت ہے نا وہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ کمال اصل میں دنیا میں انسان محبت کرتا ہے، اور جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر چاہیے تو یہ ہے نا کہ چیز سے کم محبت ہو، اس کو بنانے والے سے زیادہ محبت ہو۔ ہمارے یہاں الٹ ہو جاتا ہے، بنانے والا جو اللہ ہے اس سے محبت کم ہوتی ہے، چیزوں سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، انسانوں سے محبت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ محبت انسان کی ضرورت ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان کے جذبات میں شامل ہے۔ ایک دو شرائط کے ساتھ محبت کی جا سکتی ہے، ایک جائز محبت ہو، دوسری حد میں رہ کے ہو۔ جائز محبت، حد میں رہ کے محبت آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب جائز محبت سے مراد ہے والدین سے کر لیں، بیوی بچوں سے کر لیں، عزیز و اقارب، دوست احباب، جائز محبت آپ کر سکتے ہیں، لیکن حد میں رہ کر کرنے۔ جائز محبت بھی حد کراس نہیں کرنے۔ کوئی بھی انسان اپنے بچوں سے ہی اگر اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ گئی، گویا اس نے شرک کر لیا۔ کوئی بھی انسان
دنیا میں بہت ساری چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے نا، انسان کو پیسے سے محبت ہو جاتی ہے، دکانداری سے محبت ہو جاتی ہے، اپنے گھر سے ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز سے محبت آدمی کر سکتا ہے لیکن حد میں رہ کے کر سکتا ہے۔ جو اشد حب للہ نا وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، محبت کی شدت وہ اللہ کے لیے، پہلا نمبر اللہ کا، دوسرا نمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، اگر اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو ضروری ہیں نا، دو نمبر تو پکے ہیں، ان دو نمبروں کے علاوہ تو ایمان ہی نہیں ہے۔ پہلا نمبر اللہ کا، دوسرا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ دو نمبر ہم نے دینے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے بعد ہیں۔ تو بہرحال پہلا نمبر انسان نے ہم نے اللہ کو دینا ہے۔ تو وہ لوگ پہلا نمبر کیا کرتے ہیں، کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ بعض نے بزرگوں کو دے دیا پہلا نمبر، سب سے زیادہ محبت اس کی، بعض نے بیوی بچوں کو دے دیا، بعض عاشقی مشوقی کے پیچھے لگ گئے، ہر کسی نے، ہمارے ہاں بعض نے مختلف شخصیات کو، بعض نے جو ہے وہ مختلف سیاسی لیڈروں کو، ہمارے ہاں بعض لوگ مختلف سیاسی لیڈروں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی پہلا نمبر اس نے کسی سیاسی لیڈر کو دے دیا، کسی انسان کو دے دیا، کسی بھی بزرگ کو دے دیا، تو پہلا نمبر کسی کو نہیں دینا، پہلا نمبر اللہ کا ہی ہے۔ ہر چیز پر غالب اللہ کی محبت ہونی چاہیے، سیاسی لیڈر بعد میں، شخصیات بعد میں، سارا کچھ بعد میں، اللہ کی ذات پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوت اللہ کے پاس ہے، تم کسی بھی بزرگ کے سامنے جا کر جھکتے ہو اس کے بعد قوت نہیں ہے۔ کتنا واضح پیغام اللہ نے دے دیا ہے کہ جس کے پاس بھی تم جاتے ہو قوت اللہ کے پاس ہے، نہ وہ اولاد دے سکتا ہے، نہ وہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، قوت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے قوت کسی کو دی نہیں۔ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو اختیارات دے دیے ہیں، اللہ نے اس کی بھی یہاں پہ نفی کر دی ہے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کسی کو میں نے اختیار نہیں دیا، قوت ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے پہلا نمبر انسان کو اللہ کو دیں گے، اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ کریں گے، کبھی نہیں ٹوٹتے ہیں۔ لوگ انسانوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نمبر اللہ کو دیا۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے، اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا پاؤں سوج جاتے۔ یہ ہوتا ہے پہلا نمبر اللہ کو دینا، کہ آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں تو پھر وقت نہ نوٹ کریں کتنا وقت ہو گیا مجھے کھڑے ہو گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ امی جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پاؤں مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوج جاتے تھے، اتنی دیر آپ کھڑے رہتے تھے۔ یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت۔ پھر انسان، ہمارے ہاں بھی دنیا میں اگر کوئی انسان کسی انسان سے محبت کر لے، اس کی محبت میں پھر پاگل ہوتا رہتا ہے، پھر اسے نہ دن کی پرواہ ہوتی ہے، نہ رات کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کھڑے ہونے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بیٹھے ہونے کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو یہی نمبر جب ہم اللہ کو دے دیں گے تو پھر ہمیں عبادت کرتے ہوئے بھی پرواہ نہیں ہونی بھی کتنی دیر ہو گئی مجھے عبادت کرتے ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ تو جو انسان حدیث میں آیا ہے اللہ کو پہلا نمبر دیتا ہے نا، پھر اللہ بھی اس کی قدر کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے فرشتوں، اس انسان نے محبت میں پہلا نمبر اللہ کو دیا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے دنیا میں جا کر اعلان کر دو، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جو ہے وہ ڈال دو۔ فرشتے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ ہمیں ویسے قدرتی طور پر اچھے لگتے ہیں، وہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اس کی محبت جو ہے وہ ڈالی ہوتی ہے، اس لیے پہلا نمبر ہم نے اللہ کو دینا ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت وہ اللہ کو کرتے ہیں مومن بندے، پہلا نمبر محبت میں اللہ کا، اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، دیتے بھی اللہ کے لیے ہیں، ہاتھ روکتے بھی اللہ کے لیے ہیں۔ کسی کو کچھ دینا ہے نا تو اللہ کی رضا کے لیے دیتے، کوئی احسان جتلانے کے لیے نہیں دیتے۔ جس نے احسان جتلا دیا اس کا تو عمل ہی ضائع ہو گیا نا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنا ہاتھ روکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا ایمان کامل ہے، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ تو بہرحال ان القوۃ للہ جمیعا، یہ بات ہمارے دل اور دماغ میں ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ قوت کوئی نہیں کسی کے پاس۔ یہ تو قرآن بھرا پڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا مقام پہ یہ کہا ہے کہ اے لوگوں میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اب کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اور بزرگ یا شخصیت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے منہ سے یہ جملہ کروا دیا ہے
20 جگہ پہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ قل لا املک لنفسی، میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں، کسی اور چیز کا میں نے کیا مالک ہونا، میں تو اپنی جان کا مالک نہیں، مجھے تو خود نہیں پتہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں تو کوئی اور کیسے جان سکتا ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ کوئی کیسے بارش برسا سکتا ہے، کوئی کیسے اولاد دے سکتا ہے؟ جب اختیارات تو اپنی جان کا بھی نہیں ہے تو کسی اور چیز کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی زندہ تھے تو اختیارات نہیں تھے، مر گئے قبر میں چلے گئے، اللہ نے ان کو اختیار دے دیے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اختیار ملے ہیں، تم پکارتے ہو، تمہاری پکار کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے چیلنج ہے نا، تم ان کو پکارتے ہو، وہ تمہاری پکار کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو ان القوۃ للہ جمیعا، یہ سارا کسی کی بات سننا، کسی کی بات قبول کرنا، کسی کی التجا سننا، التجا قبول کرنا، ساری کی ساری قوت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلانی چاہیے، نہ کہ کسی اور کے سامنے۔ کسی اور کے سامنے پھیلائیں گے تو شرک بن جائے گا، اللہ کے سامنے پھیلائیں گے تو اللہ کی توحید بھی ہے اور اللہ دعا قبول بھی کرتا ہے، اور دعا قبول کرنے کے بعد پریشانی حل بھی فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔